المجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة وأهل النار نبه أن بين الجنة والنار حجابا وهو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی ان آیات کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ اہل نار سے مخاطب ہوں گے، یعنی اہل جنت کے آگے اللہ تبارک و تعالی ان کا کھول دیں گے اصحاب نار، اور ان کی آوازوں کو بھی پہنچائیں گے اور سنائیں گے، اور اہل جنت ان کو بلائیں گے اور مخاطب ہوں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ فرمائی اور یہ بیان فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں پھر ایک حجاب ہے۔ حجاب کا معنی یعنی مانے ہے، ایک دیوار ہے، حاجز ہے، پردہ ہے کہ اب کوئی جنت والا جہنم میں نہیں جائے گا اور جہنم والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یعنی بات تو کر سکتے ہیں لیکن داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اہل جنت جو ہیں وہ اہل جنت ہیں اور اہل نار جو ہیں وہ اہل نار ہیں۔ اسی طرح یاد رکھ لیں، جیسے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ اس جگہ تو اللہ نے فرمایا حجاب، اور دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، کہ ان کے درمیان میں ایک سور ہوگا۔ سور کا معنی ہوتا ہے سور البلد، کہ جیسے شہر کے باہر ایک پوری دیوار دے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ یہ شہر کا ایک قسم کا کوٹ ہے، قلعہ ہے، اب شہر اندر محفوظ ہو گیا، پھر اس کے دروازے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سور۔ اور اسی کے اندر پھر آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں پہلے دور میں یہی رواج ہوتا تھا، آج بھی آپ جائیں نا پاکستان میں مثلا لاہور میں یا ملتان میں تو ابھی تک وہ پرانے دروازے بھی موجود ہیں، آج تک بھی وہ دروازے کہ یہ شیرا والا دروازہ ہے، یہ بھاٹی گیٹ ہے، یہ حرم گیٹ ہے، یہ ملتانی گیٹ ہے، یہ فلاں گیٹ ہے، ابھی تک وہ دروازوں کے نشان، دروازوں کے علامات، اور بعض جگہ پر وہ دروازے بھی ابھی باقی ہیں، اور بعض جگہوں پر وہ دیواروں کے آثار بھی ابھی باقی ہیں، کیونکہ پہلے دور میں جو جنگیں ہوتی تھیں، جو لڑائیاں ہوتی تھیں، وہ کوئی ایٹم بم یا کوئی گولے یا راکٹ یا میزائل تو ہوتے نہیں تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں تلوار سے، لڑائیاں ہوتی تھیں نیزے سے، لڑائیاں ہوتی تھیں تیر و کمان سے، زیادہ سے زیادہ منجنیق وغیرہ استعمال ہوتے تھے کہ پتھر مار مار کے دیواریں توڑو، تو اس لیے وہ شہروں کو محفوظ کرنے کے لیے ایک حصار، ایک فصیل، ایک قلعہ بنا دیتے تھے، اور اس پر بڑے اونچی دیواروں پر باقاعدہ مورچے بنے ہوتے تھے، اور اس پہ بیٹھ کے وہ شہر کی حفاظت کرتے تھے کہ اگر دشمن نے چڑھائی کی دروازہ بند کر دیا اور اوپر اپنی فوج بیٹھی ہے اور دفاع کر رہی ہے۔ تو اسی طرح یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے بھی ایک ایسی فصیل قائم کر دی کہ اب کوئی اہل نار جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، البتہ دکھا دینا، سنا دینا، آوازوں کا پہنچا دینا، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ورنہ جنت اور جہنم کے درمیان میں تو اتنا بودھ ہے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور آپ اندازہ فرمائیں کہ جنت کا بودھ کتنا ہوتا ہے کہ ایک حدیث مبارک میں آیا کہ جنت کی خوشبوئیں جو ہیں وہ 500 سال کے سفر سے محسوس ہو رہی ہیں، یعنی 500 سال آدمی سفر کرے
ابھی اتنی دور ہوگا کہ جنت کی خوشبوئیں جو ہیں مومن کو آ رہی ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ جہنم کا جو نظارہ ہے تقاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، یعنی جہنم کا یہ عالم ہوگا کہ ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی غیظ و غضب سے جہنم پھٹ جائے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ جو ہے اس کو بھی پہچان دیں گے کہ یہ میرے دشمن ہیں اور میرے دوست ہیں، جیسے کہ اللہ نے دنیا کی آگ کو پہچان دے دی اور فرمایا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ کو جن رسیوں میں باندھا گیا تھا ان رسیوں کو تو آگ نے جلا دیا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی۔ تو اللہ تبارک و تعالی آگ میں بھی شعور پیدا کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پانی میں بھی شعور پیدا کر سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے تو دریا کی موجیں ہیں، لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو گزر جائیں لیکن فرعون کو پکڑ لو، تو اب وہ پہچان رہا ہے کہ یہ دوست ہے اور یہ دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دریاؤں میں شعور پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ سیدنا عمر کا خط پڑھ لیتے ہیں، حضرت نے جب دریائے نیل کو خط لکھا تو دریائے نیل چل پڑا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہواؤں میں بھی شعور پیدا فرما دیتے ہیں کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تھے تو وہ ہوائیں چلتی اور آپ کے تخت کو لے کے اڑتی، اور آپ حکم دیتے کہ بھی اب اتار دو تو وہ اتار دیتی، لیکن کسی دوسرے کا تخت تو نہیں اڑاتی تھی، صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہی اٹھاتی تھی چونکہ ان کے مسخر کر دی گئی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہاں حجاب رکھیں گے، اور وہ حجاب کیا ہے؟ مفسر نے فرمایا وَهُوَ الْمَانِعُ الْحَاجِزُ، یعنی وہ ایک رکاوٹ ہے، ایک مانع ہے کہ وہ اہل نار جو ہیں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جس کو اللہ نے ان آیات میں فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ۔ قال ابن جرير رحمه الله تعالى وهو السور الذي قال الله تعالى فيه فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب وهو الأعراف الذي قال الله تعالى فيه وعلى الأعراف رجال۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ نے فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لفظ سور، تو فرمایا وہی حجاب جو ہے وہی سور ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سور سے بھی یاد فرمایا ہے اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ حجاب سے بھی یاد فرمایا، جس کی تفصیل قرآن پاک میں موجود ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب۔ اللہ پاک فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن منافق جو ہیں، منافق مرد ہیں جو عورتیں ہیں وہ مسلمانوں میں مل جائیں گے، جیسے دنیا میں مل جاتے تھے نا کہ جب مسلمانوں میں آتے تو کہتے جی ماشاءاللہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا فاذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون۔ اللہ نے فرمایا منافق جب آتے ہیں مومنوں کے پاس تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیاطین کافروں کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مذاق کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو۔ اسی طرح اللہ نے قرآن مقدس میں منافقوں کا ذکر کیا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ حضور کی خدمت میں آ کے بھی منافق قسمیں کھاتے تھے کہ خدا کی قسم ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم بڑے جانثار ہیں، بڑے مخلص ہیں، بڑے وفادار ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں، یہ اپنے عقل میں بڑے دھوکہ دے رہے ہیں کہ اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو مسلمانوں کے ساتھ، اور اگر مسلمان شکست کھا گئے تو پھر ہم کافروں کے ساتھ مل جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ منافق کا حشر برا ہوتا ہے،
اسی لیے ہمیشہ اصول ہے کہ دو کشتیوں پہ اگر پاؤں رکھے تو آدمی ڈوب جاتا ہے۔ اسی لیے جیسے ایک محاورہ ہے اردو کا کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا، تو وہ کدھر کا بھی نہیں رہتا۔ اسی لیے قرآن کہتے ہیں مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ اب منافقوں کا یہ حال ہے کہ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، نہ وہ اعتبار کرتے ہیں نہ وہ اعتبار کرتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں یار ہیں بے ایمان، شام کو تو مسلمانوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں بڑے خبیث، دیکھو ہمارے پاس آ کے نمازیں پڑھتے ہیں اور رات کو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو ایسا آدمی جو ہے نا منافق، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ قیمت ہمیشہ اسی آدمی کی ہوتی ہے جو صاف ہو، دوستی میں واضح ہو اور دشمنی میں بھی واضح ہو۔ دوستی ہے تو کھلی ہے اور دشمنی ہے تو کھلی ہے۔ اس آدمی کی دشمن کو بھی قدر ہوتی، دشمن بھی کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے بندہ میرا مخالف ہے لیکن ہے بالکل ٹھیک آدمی، بالکل دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، میرا مخالف ہے تو مخالف ہے کیا ہو۔ منافق جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن یوم یقول المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور عورتیں جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ مل جائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ مہربانی کرو ذرا ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہاری روشنی میں چلے جائیں، ہم بھی تمہارے نور سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھ تھے۔ اب مومن ان کو روک کے کہیں گے کہ کیا کہتے ہو بدبختو، جاؤ جہاں سے ہمیں نور ملا تم بھی لے آؤ۔ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، واپس جاؤ اور نور حاصل کرو۔ کیا مانا؟ نور تو ملتا ہے ایمان پر، نور ملتا ہے عمل صالح پر، اور دنیا کا زمانہ گزر گیا، تم جا گلے اب جب وہ پیچھے لوٹیں گے اللہ حکم دیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، حکم ہوگا کہ بس دیوار کھڑی کر دو، حاجز دے دو، ابھی اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور اس دیوار کی کیفیت کیا ہوگی؟ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَالظَّاهِرُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دیوار کی کیفیت یہ ہوگی کہ اندر کی طرف جو ہے، جو آراف کی جانب اندر کی طرف ہے وہ تو رحمت ہے، اور جو منافقوں کی طرف ہے وہ عذاب ہے، کیونکہ وہ تو جہنم ہے۔ اب اس کی کیفیت جو ہے یوں سمجھ لو، دیکھیں نا آپ ایک دنیا میں بھی آپ ایئر کنڈیشن کمرے میں چلاتے ہیں تو اب ایئر کنڈیشن کے اندر آپ آ جائیں تو ٹھنڈا ہے اور پیچھے اس کے کھڑے ہو جائیں تو عذاب ہے، پیچھے کھڑے ہوں تو وہی گرم ہوا جلا دے آپ، لیکن آپ اگر کمرے کے اندر آ جائیں تو وہی ایئر کنڈیشن آپ کو ٹھنڈی ہوائیں پھینک رہا۔ تو اگر انسانی عقل یہ اختراع کر لیتی ہے تو اللہ کے آگے کیا چیز مشکل ہے۔ تو اب جناب جب وہ آئیں گے تو پکاریں گے او مسلمانوں ٹھہرو، ہم تو تمہارے ساتھ، کہیں گے بے وقوف ہو، تمہیں تو دنیا نے دھوکے میں رکھا، تم تو دنیا کے دھوکے میں رہے اور دھوکہ دیتے رہے، تو آج تمہارے ساتھ بھی اللہ نے وہی معاملہ کیا کہ جیسے تم دنیا میں دھوکہ دیتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور اندر سے کافر، اب تمہیں حکم دیا گیا کہ جاؤ اور نور حاصل کر واپس آئے تو دیوار کھڑی ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہی معاملہ کرتے ہیں بندے کے ساتھ جو بندہ معاملہ کرتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ سور اور حجاب جو ہے وہ ایک ہی چیز کا نام ہے، یعنی یاد رکھیں کہ اصول یہ ہے کہ ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم، درمیان میں پل صراط، اور پل صراط سے گزر کر ہم نے جنت میں جانا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے لیے تو آسان کر دیں گے کہ اس پل صراط پہ وہ ایسے گزریں گے جیسے بجلی چمک کے گزر جاتی ہے، بعض ایسے گزر جائیں گے جیسے تیز گھوڑا دوڑ جائے اور گزر جائے، بعض آرام آرام سے گزر جائیں اور بعض جو ہے آہستہ 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 لیکن اللہ کی رحمت سے گزر جائیں، اور جو کافر ہیں اور مشرک ہیں وہ تو ابھی چڑھیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے سیدھے۔ اچھا اب بعض لوگ جو ہیں وہ پل صراط سے تو گزر گئے لیکن آگے جنت میں داخلے کا حکم نہیں ملا، آگے جنت میں نہیں جا سکے، بعض لوگ تو سیدھے اترے اور جنت میں چلے گئے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو وہاں روک دیا جائے گا کہ جہنم سے نکل گئے جنت میں داخل نہیں ہوئے، وہی لوگ ہیں جو آراف پہ ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی کو اللہ نے آراف بھی فرمایا۔ ثم روى بإسناده عن السدي أنه في قوله تبارك وتعالى وبينهما حجاب قال هو السور وهو الأعراف۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بیان فرمایا کہ قرآن نے جو فرمایا بینہما حجاب، وہ حجاب جو ہے وہی سور بھی ہے وہی اعراف بھی ہے۔ اب یوں سمجھیں یہ دیوار ہے تو اب یہ دیوار جو ہے وہ حجاب بھی ہے، دیوار جو ہے وہی سور بھی ہے، اور دیوار کے اوپر والا حصہ جو ہے وہ اعراف ہے۔
اس کے اوپر جو دیوار پہ کھڑے ہیں وہ آراف پہ ہے. آراف مانا اونچی جگہ. جیسے عربی میں کہتے ہیں عرف الدیک, مرغے کا دیکھا نا اوپر کلغی جو ہوتی ہے مرغے کی ایسے بنی ہوئی جیسے تاج بنا ہوا ہے, اس کو بھی عربی میں کہتے ہیں عرف الدیک. اچھا, بعض علماء نے فرمایا آراف کا معنی یہ ہے کہ یعرفون, کہ وہ جانتے ہیں کہ وہاں جو بندے کھڑے ہیں یعرفون کلن بسیما ہو, اسی لیے اس جگہ کو آراف کہا گیا. بہرحال آراف کا معنی عرف ہے. تو حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن نے جو فرمایا ہے حجاب, حجاب بھی وہی چیز ہے. قرآن نے جو فرمایا وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ, تو سور بھی وہی چیز ہے. اور قرآن نے جو فرمایا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ, تو آراف بھی وہی چیز ہے. یہ تینوں چیزیں جو ہیں ایک ہیں. جیسے کہ ایک دیوار ہو وہی حجاب بھی ہے, وہی معنی بھی ہے, وہی گویا سور بھی ہے, اور اس کے اوپر جو کھڑے ہیں وہ آراف بھی ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ نے فرماتے وقال مجاہد رحمہ اللہ تعالی الاعراف حجاب بین الجنۃ والنار سور لہ باب. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آراف کا کیا معنی؟ وہ فرماتے ہیں آراف کا معنی یہ ہے کہ وہی دیوار جو حجاب ہے اہل جنت اور اہل نار کے درمیان میں, اور اس کے دروازے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس قلعہ جو ہے وہ دیوار جو ہے اس میں دروازے بھی رکھے ہیں. قال ابن جریر الاعراف جمع عرف وكل مرتفع من الارض عند الارض يسمى عرفا وانما قيل عرف الديك عرفا لارتفاعه. ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعراف جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے. مفرد کیا ہے؟ عرف. کہتے ہیں وہ کل مرتفع, ہر اونچی چیز کو عربی محاورے میں لغت میں کہتے ہیں عرف. جیسے عرف الدیک, مرغے کی کلغی جو ہے اس کو بھی کہتے ہیں عرف. حدثنا سفیان وکیع قال حدثنا ابن عبد الله بن يزيد سمع ابن عباس يقول والاعراف شيء مشرك. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آراف کہتی ہیں ہر وہ چیز جو اونچی ہو اس کو آراف کہتے ہیں, عرف کہتے ہیں. وقال الثوری جابر بن مجاہد بن عباس قال الاعراف سور کا عرف الضیق. وہ کہتے ہیں آراف کا معنی وہی سور البلد ہے, کیونکہ وہ تو اونچا ہوتا ہے نا, بڑی اونچی دیوار ہوتی ہے کہ کوئی دشمن فلان کے اندر نہ آ سکے. وفي رواية أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الأعراف جمع بين الجنة والنار خبث علينا من الذنوب الجنة والنار. ایک روایت حضرت ابن عباس کی یہ بھی ہے کہ اعراف کا معنی ہے وہ ٹیلا. وہ ٹیلا جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے وہ بھی تو اونچا ہوتا ہے. جس جگہ پر لوگوں کو روکا گیا, لوگ رکے ہوئے ہیں اہل الذنوب, یہ وہ لوگ ہیں جو گناہگار ہیں. اب وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے لیکن جہنم سے بھی نکل گئے. وفي روایت حصول بین الجنۃ والنار وقد قال ذا غير روایت من روایت سیغاز ما سن اعراف اعرافا لان اصحاب يعرفون الناس وقد طلبت عبارات المفسرین صاحب الاعراف منهم. اب حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول مبارک یہ بھی ہے انما سمی الاعراف اعرافا. اعراف کو اعراف کیوں کہا گیا؟ لأن اصحابه يعرفون الناس, کہ اب جنت والے پہچانتے ہیں وہاں جو لوگ کھڑے ہیں. اس لیے قرآن پاک نے فرمایا وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. آراف پر جو بندے ہوں گے وہ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے, جیسے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے محبوب پہ. آپ نے فرمایا قیامت والے دن میں اپنی امت کو پہچانوں گا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان کو تو پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا ہے, جنہوں نے آپ کی زیارت کی ہے, لیکن جو لوگ بعد میں مسلمان ہوں گے, جو لوگ آپ کی وفات کے بعد اسلام میں داخل ہوں گے یا قیامت تک داخل ہوں گے, ان کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ حضور پاک نے فرمایا, آپ نے صحابہ سے مثال دی. آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ, ایک آدمی کے پاس 100 گھوڑا ہے اور وہ گھوڑے جو ہیں اس میں کمیت بھی ہیں, اس میں سیاہ بھی ہیں, لیکن ان میں ابلق گھوڑے بھی ہیں. ابلق وہ ہوتے ہیں جن کے ماتھا اور 4 پاؤں پہ سفیدی ہوتی ہے. کیا وہ ان گھوڑوں میں ابلق گھوڑے کو پہچانے گا؟ تو صاحب نے کہا حضور کیسی بات ہے, 2000 میں بھی گھوڑا کھڑا ہو تو پہچان لے گا, کیونکہ ابلق گھوڑا تو مشہور ہوگا, کالا کالا ہے, کمیت ہے, سفید سفید ہے, ابلق ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو
5 وقت جو وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے اعضاء جو ہیں روشن ہوں گے، ان پہ روشنی اور نور ہوگا تو میں پہچان لوں گا۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر اللہ موقع دے آپ وضو کے ساتھ ہیں، اگر دوبارہ وضو کی تجدید کر دیں تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ وہ بھی نور علی نور، گویا آپ نے اپنے نور میں اضافہ کر دیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وضو میں بڑی احتیاط فرماتے تھے، حتیٰ کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی وضو فرماتے تھے یہاں تک دھو لیتے۔ تو صحابہ نے کہا حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں، یہاں تک حکم ہے اور آپ یہاں تک دھو رہے؟ فرمایا کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ قیامت میں میرا سارا بدن روشن ہو جائے، نور میرا زیادہ ہو جائے؟ تو بہرحال یہ ایک اجتہاد تھا سیدنا ابی ہریرہ کا، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھے کہ وضو کا بھی خیال رکھا کرو۔ یہاں تو آج کل مشکل یہ ہے نا جی کہ ہمارے جو نئے نئے مولوی بنے ہیں نا ماشاءاللہ، نئی برادری ہماری 2 کتابیں پڑھ کے مولوی بننے والی، انہوں نے ہر چیز میں چھٹی دے دی ہے، جو مرضی چھٹ پٹ کیا السلام علیکم وضو کا کوئی اس نے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا دھویا ہے کیا نہیں دھویا، وضو ہو گیا بس بھی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر چیز میں چھٹی ہی چھٹی ہے، مزے ہی مزے ہیں، بس انا للہ۔ کپڑا ہے سر پہ ٹھیک ہو جی، چھوڑو جی کیا ہے کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک۔ اچھا بھی وضو ہے، چپل ہے، ٹھیک ہے، چپل کے ساتھ پاؤں نیچے دے دو السلام علیکم خلاص ہو۔ اللہ کے دین کو پتہ نہیں انہوں نے کیوں مذاق بنا دیا ہے۔ یہ تو میرا بھائی اب دنیا میں تو جو مرضی آئے کہتے رہو، لیکن قیامت میں تو جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ قبر بھی آئے گی، حشر بھی آئے گی، اللہ کا دربار بھی ہوگا۔ اور ادھر ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی اتباع کریں، تو حضور ایسے وضو کرتے تھے کہ ایک پاؤں ادھر ہے اور ایک پاؤں ادھر ہے، اور پاؤں چپل میں ہے اور چپل کے اوپر پانی بہا رہے ہیں، ایسے وضو فرماتے۔ کہاں گیا وہ خلال، انگلیوں میں خلال کرنا کہ کوئی جگہ جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ دھوئیں تو بڑے آرام سے، انگوٹھی ہے کیا پتا پانی نیچے نہ گیا ہو، اس کو ہلائیں اچھی طرح تاکہ پانی جو ہے وہ نیچے پہنچ جائے۔ انسان ہے وہ جگہ بعض اوقات انگوٹھی تنگ ہوتی ہے، پانی داخل ہی نہیں ہوتا، اگر پانی داخل نہ ہوا وہ جگہ رہ گئی تو وضو ختم ہو گیا، جب وضو نہ ہوا نماز ختم ہو گئی۔ تو ہم ایک معمولی سی بات سے ہم نے ذرا جلدی کر دی، بس جلدی بس 2 سیکنڈ میں وضو اور 2 منٹ میں نماز، اور تیسرے منٹ میں انشاءاللہ قدم دکان پہ ہوگا۔ کیا یہ کیسا پتہ نہیں ہم کیا نقشہ پیش کر رہے ہیں امت کو، اور ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کی سوئی جو ہے کیوں ایسے مقام پہ اٹکی ہوئی ہے کہ ہر وہ بات جو ائمہ دین کہیں ان کی مخالفت کرنی ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ ایک جگہ سوئی رک گئی ہے، بس وہ اچھی بات تو سوچتی ہی نہیں۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ایک آدمی نے واقعہ لکھا، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، کہ ان کے ایک شاگرد تھے یا ملنے والے تھے، تو انہوں نے آگے کہا کہ حضرت آپ کو فلاں بریلوی عالم جو ہے وہ بہت گالیاں دیتے، تو آپ ہنستے رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بھائی عربوں کا ایک محاورہ ہے، الاناء یترشح بما فیہ، کہ برتن سے وہی چیز باہر آتی ہے جو برتن میں پانی ہوگا تو باہر بھی پانی آئے گا، اور دودھ ہوگا تو دودھ آئے گا۔ تو اب اس کے اندر ہیں ہی گالیاں، تو میں کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا اس کا برتن گالیوں سے بھرا ہوا ہے، اس غریب کا کیا قصور ہے؟ اس کے برتن کے اندر جو گندگی ہے تو گندگی ہی باہر نکلے گی نا، اس کے برتن کے اندر کوئی اچھائی ہو تو اچھائی باہر نکلے۔ جن لوگوں کے برتن کے اندر اچھائی ہوتی ہے وہ دشمن کی بات سن کے بھی کہتے ہیں کہ اللہ یرحمہ، اللہ اس پہ رحمت کرے۔ پتہ نہیں میرے بھائی نے یہ بات کیسے کہہ دی، اللہ عالم اس کو سمجھ نہیں آئی، اللہ عالم اس کو دوسری بات پہنچی نہیں، لیکن ساتھ کہیں گے رحمت اللہ علیہ، اللہ اس کی رحمت کرے، اللہ مغفرت کرے، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ان پہ ستر فرمائے، اللہ ان پر بھی اور ہماری بھی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وضو ہے تو آرام سے کریں، محبت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اچھی طرح اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور کوشش کریں، اچھا بعض انگلیاں ملی ہوتی ہیں بندے کی، کوشش کریں کہ جتنا پانی اپنی قدرت سے پہنچا سکتا ہے اپنی طاقت سے وہ پانی پہنچائے۔ اگر انگوٹھی ہے اس کو اچھی طرح ہلائیں کہ اس کے نیچے پانی پہنچ گیا ہے۔ اگر منہ دھو رہے ہیں تو منہ کا جو ظاہری حصہ ہے وہ پوری طرح وہاں پانی پہنچے۔ اگر داڑھی ہے تو اچھی طرح اس میں خلال کریں تاکہ پانی پہنچے۔ اسی طریقے سے آپ مسح کر رہے ہیں تو آرام سے مسح فرمائیں۔
یہ نہیں ایک بار ایسے کر دیا ایسے کر دیا مسا ہو گیا تو یہ گزارا کرنا ہے یا ماتم کرنا ہے. اس لیے آدمی اگر مسا بھی کرے تو آرام سے کرے. اسی طرح اگر آپ نے ہاتھ دھونے ہیں تو ان کو بھی آرام سے دھوئیں تاکہ پانی ہر جگہ پہنچے. پاؤں دھونے ہیں تو آرام سے دھوئیں کہ ہر جگہ پانی پہنچے. حضور نے فرمایا ویل للعقاب من النار، اگر تھوڑا سا بھی گٹے خشک رہ گئے تو آپ نے فرمایا تو پھر جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس لیے جب وضو صحیح کرو گے تو وضو کی برکات سے اللہ نمازوں کو صحیح فرما دیں گے، اور جب نمازیں ہماری صحیح ہو جائیں گی تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے گھروں میں گناہ ختم ہو جائے گا، ہمارے اولادوں میں نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے اندر جو برائی اور فسق و فجور کے طوفان امڑ رہے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ فحشاء اور منکر سے روکنے والی ہے. اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اللہ کے دین کو سمجھیں، اللہ کے دین کو بادیچہ اطفال نہ بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مذاق نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں سے روکنے کا اور لڑائی کا ذریعہ نہ بنائیں. اور 1400 سال سے جو مسائل گزر گئے اور جس میں کروڑ اللہ کے دین کے ماننے والے امت عمل کر رہی ہے، یہ نہیں کہ وہ سب کو سوا اپنے سب جہان کو غلط کر دیں، بلکہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں اربوں مسلمان جو ہیں ان کی عبادات کو منظور و مقبول فرمائے. تو اسی لیے سمجھیں کہ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اعراف پر کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے، وہ وہیں کھڑے ہیں. وجہ کیا ہے کہ گناہ ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پہچانتے ہیں فاختلفت عبارات المفسرین فی اصحاب الاعراف منہم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصحاب مفسرین جو ہیں اعراف کی تعریف میں ان کے اقوال مختلف ہیں. وکلھا قریبۃ ترجو الی معنی واحد، لیکن غور کریں تو سارے کے سارے اقوال جو ہیں بالکل قریب ہیں اور ایک ہی قول کی طرف راجع ہوتی ہیں. وَهُوَ أَنَّهُمْ قَوْمٌ اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُمْ وَسَيِّئَاتُهُمْ. اب مفسرین کا جو راجع قول ہے وہ یہ ہے کہ اعراف والے کون ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا کہ اعراف والے لوگ وہ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ کے پلڑے برابر ہو جائیں گے، کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں تو جنت، گناہ زیادہ ہیں تو جہنم. اب دونوں برابر ہو گئے. اب نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے تو بچ گئے، لیکن گناہ جو برابر کھڑے ہیں تو جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے. وہ لوگ ہیں جو اعراف میں ہوں گے. یہی قول جو ہے وہ مفسرین کے نزدیک راجع ہے، اور اسی کو مفسرین کرام نے ترجیح دی ہے کہ راجع قول اچھا. اور جتنے اقوال ہیں وہ پھرتے گھرتے اسی بات کی طرف آتے ہیں کہ اصحاب الاعراف کون ہوں گے کہ جن لوگوں کے نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے. اب نیکیوں کی وجہ سے جہنم سے بچ گئے، لیکن گناہ چونکہ برابر کھڑے ہیں تو جنت میں داخل ہونے کی اجازت بھی نہیں مل رہی. اچھا، جنت میں داخل ہونا جو ہے اللہ نصیب فرمائے، اس کے بھی یاد رکھ لیں مدارج ہوں گے، درجات. ویسے جنت تو جنت ہے، انبیاء بھی جنت میں ہوں گے، لیکن جنت میں جو انبیاء کا مقام ہے وہ کسی کو نہیں مل سکتا. صدیقین بھی جنت میں ہوں گے، لیکن جو ان کا مقام ہے، شہداء کا مقام ہے، صالحین کا مقام ہے، ابرار کا مقام ہے. تو اچھا، اسی طرح دخول ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جو اول وہلہ میں جنت میں جائیں، بعض ایسے ہوں گے جو دوسرے نمبر پہ جنت میں داخل ہوں، بعض ایسے ہوں گے جو تیسرے نمبر پہ جنت میں داخل ہوں. اچھا، پھر ان میں بھی اقسام ہوں گے. اچھا، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کو خیرات کرنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ جو صدقہ کا دروازہ ہے وہ پکارے گا کہ ادھر سے داخل کر. بعض آدمی ہوتے ہیں جن کو نفلی روزے رکھنے کا زیادہ شوق ہوتا ہے تو ان کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا. اسی طرح ہر چیز کے دروازے ہیں. اچھا، بعض آدمی ہے اس کو نفلی نماز کی زیادہ شوق ہے، جب دیکھو تحیت الوضو اور تحیت المسجد اور اشراق اور ضحا اور چاشت اور تہجد، بس ہر وقت نماز میں لگا ہوا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک 100 رکعت جو ہے رات میں ادا کی. اللہ کے بندے ایسے بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک رکعت میں پوری رات گزار دی. اللہ کے پیغمبر نے ایک آیت پڑھتے ہوئے نماز میں پوری رات گزار دی. ایسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جن کے پاؤں پہ ورم آ جاتی. ایسی بھی بیویاں صحابیات رضوان اللہ علیہن اجمعین جو ہیں
کثرت عبادت کی وجہ سے اپنے بالوں کو باندھ لیتی تھی کہ نیند کا جھٹکا آئے تو پھر کھل جائے. اب حالانکہ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، لیکن بات کو سمجھنا چاہیے، بات کو عقل میں لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا ادب عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نہیں ہوتا میرا بھائی کہ 4 لفظ پڑھ لیے جائیں، امام سے کہیں پھر اتنی ساری تفسیریں لکھنے کی کیا ضرورت تھی قرآن کی، تو پھر دنیا میں ایک ہی تفسیر کافی ہو جاتی، بس السلام علیکم. لیکن آخر قرآن مقدس تھی کہ انہوں نے نبی کی حدیث کو چھوڑ کے ایک نیا دین بنایا، کیا وجہ؟ یعنی آپ سوچیں، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ آج ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی ہم حدیث پہ عمل کریں، تو وہ اتنے بڑے امام، اور پھر وہ لوگ ایسے جن کو اللہ نے ایسا قبول عطا فرمایا کہ کروڑ عوام ان کی تکلیف کر رہے ہیں اور اقتدا کر رہے ہیں. بھئی ہمارا تو زیادہ سے زیادہ مثال کے طور پر کوئی مولوی زیادہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے تو چلو 500 1000 10,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ آدمی اس کو اچھا سمجھ لیا. وہ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کی کروڑ لوگ اچھا نہیں بلکہ ان کی فقہ پہ، ان کے اقوال پہ، ان کے فتوے پہ، ان کے فیصلے پہ چلنے والے ہیں، اور وہ کروڑوں کے کروڑ، 1 2 نہیں. اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے. امام بخاری جو تھے وہ بخارا کے تھے نا، خرچنک میں دفن ہوئے. اچھا جہاں امام بخاری کا گھر ہے، جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مولد ہے، جو امام بخاری کا اصل مرکز علم ہے، وہاں مانا وہاں ابو حنیفہ کو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سب بخاری حنفی ہوتے، جتنا بخارا کے لوگ آئیں گے دیکھیں آپ سب حنفی، یعنی پورا علاقہ. مقصد ہے کہ یہ نہیں کہ 1 2 3 4 5 10 نہ، پورے کا پورا بخارا تاشقند جہاں آپ چلے جائیں سب امام ابو حنیفہ کی فقہ پہ چل، ماورا نہر سارا اسی فقہ پہ عمل کرنے والا. آخر کیا وجہ تھی؟ تو کیا ان لوگوں کو قیامت کا اللہ کا خوف نہیں تھا؟ ان لوگوں کے دل و دماغ میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ بھئی نعوذ باللہ اگر ہم نے اطاعت رسول نہ کی، ہم نے اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی اتباع نہ کی تو ہم قیامت میں کیا جواب دیں؟ ان کو پتہ نہیں تھا اطیع اللہ و اطیع الرسول، ان کو پتہ نہیں تھا کہ حدیث رسول پہ عمل کرنے کا کتنا سخت حکم ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. تو آخر ان کو کیا ہو گیا؟ ان کو کیا وجہ تھی؟ کیا نعوذ باللہ اپنی عاقبت سے دشمنی تھی کہ حضور کی حدیث کو وہ کہیں نہ ہم نہیں مانتے؟ ایسی بات ہو سکتی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات کا یاد رکھنا، ابتدا اسی سے ہوتی ہے. پہلے آدمی اپنے استاد کو گالی دیتا ہے، پھر استاد کے استاد کو گالی دیتا ہے، پھر ائمہ کو گالی دیتا ہے، بڑھتے بڑھتے پھر صحابہ تک پہنچتا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا. اچھا جو بندہ اپنے استاد کو بھی گالی نہ دے وہ کبھی امام کو گالی دے گا؟
اچھا، اور جو بندہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی برا نہ کہے، وہ کبھی نبی پاک کے صحابی کو برا کہہ سکتا؟ اچھا، جو صحابہ کا غلام ہو اس کے دل میں کبھی حضور کی شان میں کوتاہی ہو سکتی؟ اور اگر زبان ہل جائے، شروع ہو جائے آدمی استاد سے اور استاد کے استاد سے اور پھر جناب امام سے اور پھر جناب اس سے اور پھر تابعی، پھر تابعی کے بعد صحابی، اور پھر اس بات بھی ٹھیک ہے جی ایک صحابی کا قول ہے نا جی، تو اب سارے مرحلے ختم ہو گیا، اب صحابی تک آ گیا۔ اب صحابی کی بات بھی یہ ہو گئی کہ بھئی صحابہ بھی بندے تھے، انسان تھے، ان میں بھی بھول چوک تھی، اور ایک صحابی کی بات ہے نا جی، نبی کی بات تو نہیں ہے۔ اب باقی رہ گئی نبی کی ذات، اور جہاں نعوذ باللہ حضور کی حدیث سمجھ نہ آئی اور ٹھوکر لگی تو نتیجہ پھر منکر حدیث۔ اور جو بندہ ابتدا میں ڈر رہا ہے اس کو تو اپنے استاد کا اتنا ادب ہے کہ وہ کہتا ہے دیکھو جی میرے استاد کی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے میری خطا ہوگی، میرا استاد عالم ہے، بھائی میرے استاد کے بارے میں کوئی بے ادبی نہ کرنا۔ وہ استاد کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا تو امام کی بے ادبی کیسے برداشت کرے گا؟ پھر اور صحابی کی بے ادبی کیسے برداشت کرے گا؟ اور جو بندہ امام کے قول کا اتنا معتقد محترم ہے وہ نبی پاک کی حدیث کی بے ادبی کیسے کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمیشہ ٹھنڈے دل سے دین، اب دیکھیں آراف ہے، مفسرین کے اقوال ہیں، لیکن راجع قول کیا ہے کہ سارے اقوال کو جمع کریں، یہ عالم کی شان ہوتی ہے، یہ عالم کی شان ہے۔ وہ کہتا ہے جی حضرت سدئی نے یہ فرمایا، حضرت مجاہد نے یہ فرمایا، حضرت ضحاک نے یہ فرمایا، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، حضرت ابن عباس نے یہ فرمایا، اور پھر سارے اقوال کو جمع کیا کہ بھائی وہ بات سمجھا رہے تھے، سمجھانے کا انداز ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، لیکن بات سب کی ایک تھی کہ آراف پر وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں گی، جن کے دونوں پلڑے برابر ہیں۔ اب وہ درمیان میں کھڑے ہیں، جہنم سے نکل گئے، جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملی، انتظار میں کھڑے ہیں کہ مولا ہم پہ رحمت کر دے، ہمیں بھی جنت مل جائے۔ اس لیے فرماتا ہے کہ دیکھو واختلفت عبارات المفسرین فی اصحاب الاعراف من هم، مفسرین کی آراء میں اختلاف ہے کہ اصحاب اعراف کون ہیں، وکلھا قریبۃ ترجع الی معنی واحد، وہ سارے کے سارے اقوال جو ہیں وہ قریبہ ہیں، وہو انہم قوم استوت حسناتہم وسیئاتہم، یعنی اعراف والے وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں۔ نص علیہ حذیفہ بن عباس بن مسعود وغیر واحد من السلف والخلف رحمهم اللہ تعالی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے علاوہ بھی صحابہ میں تابعین میں اس بات پہ اتفاق ہے، یہ بات منصوص ہے کہ اصحاب الاعراف وہ لوگ ہیں کہ جن کی گناہ اور نیکیاں برابر ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ ابن عباس اگر بات کریں گے، عبداللہ ابن مسعود اگر بات کریں گے، حضرت حذیفہ اگر بات کریں گے رضی اللہ عنہم اجمعین، ایمان سے کہیں کہ وہ صحابہ کس کی بات کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سارے اللہ کے نبی کی کریں گے، لیکن سمجھانے کا انداز، سمجھانے کا اللہ نے ہر کسی کو انداز عطا فرمایا۔ اچھا ایسے بھی ہمارے اساتذہ تھے، ہمارے ایک استاد تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، ہم ان کے بعد پڑھتے تھے، ماشاءاللہ بڑے محنتی استاد تھے۔ اچھا اب وہ خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب سارا ہمیں پڑھا لیتے نا جی سبق، یعنی جو سبق ہم نے پڑھنا ہوتا وہ سبق سارا ہمیں پڑھانے کے بعد کہتے کہ بھئی اچھا اب سبق پڑھ لیا، اب میں اس کا خلاصہ سمجھاتا ہوں۔ اچھا وہ خلاصہ ایسا بیان کر دیا اللہ کے بندے، اللہ ان کے قبر پہ رحمت کرے، وہ پہلا بھی ہمیں بھول جاتا کہ وہ ہم نے کیا پڑھا تھا۔ اب اس کے بعد ہر بات پہ پوچھتے بھی تھے کہ سمجھے کہ نہ سمجھ، کہتے ہم کہہ دیتے آگے کبھی کہ نہ سمجھے تو پھر مارتے۔ استاد تھے، یہ تو اب طالب ہے نا کہ استاد کو مارتے ہیں، ہم تو جب پڑھتے تھے تو استاد مارتے تھے، اب تو ماشاءاللہ طالب ہوتا ہی وہی ہے کہ جو استاد کا گلہ کرے، استاد کی مخالفت کرے، استاد کو برا کہے، استاد راستے میں کہیں جا رہا ہو تو آمدن یوں کھڑا ہو جاتا کہ سلام نہ کرنا پڑے۔ اب تو طالب اس کو کہتے ہیں نا،
ہم جس دور میں پڑھتے تھے وہ دور ذرا کچھ سخت تھا. تو اچھا اسی طرح ایک اور ہمارے استاد تھے، اب وہ زندہ ہیں الحمدللہ. تو اللہ نے ان کو ایسا ملکہ عطا فرمایا تھا جناب کہ ایک مشکل سے مشکل سبق جو عالم 3 دن ہمیں پڑھاتے تھے نا جی، 3 دن ٹکرے مار 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 کے ہمارے دماغ میں وہ داخل کرتے تھے. تو ان کے بعد جب ہم آتے ہم کہتے استاد یہ سبق بڑا مشکل تھا، 3 دن رگڑا لگایا استاد نے. کہتے کون سا بیٹا کون سا سبق؟ حضرت یہ تو کوئی مصیبت ہے، کتاب ہے، عذاب ہے. ہم چھوٹے سے پڑھتے تھے. وہ کہتے لے آؤ. وہ تو 3 دن میں استاد نے سمجھایا تھا، وہ 3 منٹ بھی نہیں لگاتے تھے اور مسئلہ حل ختم. 3 منٹ وہی مسئلہ جو 3 دن ہم پڑھتے رہے. انہوں نے کہا یار کمال کرو، یہ بھی کوئی مشکل ہے بھلا، یہ تو یوں ہے بابا، یہ تو یوں ہے، السلام علیکم، 3 منٹ میں مسئلہ ختم ہو گیا. تو یہ اللہ نے ہر کسی کو بات کہنے کا سلیقہ دیا ہے، بات سمجھانے کا سلیقہ دیا ہے. ایک بات آپ کہتے ہیں، ایک بات اللہ شاہ بخاری بھی کہتا ہے، ایک بات علامہ انور شاہ کاشمیری بھی کہتا ہے، ایک بات جو حضرت مدنی بھی کہتے ہیں. تو اسی طرح صحابہ میں بھی اللہ نے مختلف اصحاب رکھے تھے. بات سمجھانے کا انداز ہوتا تھا، لیکن بات تو وہ نبی پاک کی کرتے تھے. بات تو سب کے سب غلام ہیں محمد الرسول اللہ، سب کے سب اطاعت کرنے والے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ سمجھانے کا انداز نرالا ہے. اور اسی طرح بعض صحابہ کو ایک حدیث مبارک پہنچی اور دوسری حدیث مبارک پہنچی نہیں. تو جب دوسرا فرمان پہنچا ہی نہیں تو وہ کیسے بیان کریں؟ اپنی طرف سے تو بیان کر نہیں سکتے. تو اس لیے حضرت نے فرمایا، مفسر ابن کثیر نے، کہ حضرت حذیفہ، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم، اور یہ اتنے شان والے صحابہ ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ کے پاس جب لوگ جاتے نا مسئلہ پوچھنے تو وہ پوچھتے کہ عبداللہ ابن مسعود نہیں ملا تمہیں؟ تو وہ کہتے کہ ہاں وہ تھے. کہتے جب عبداللہ ابن مسعود موجود ہے تو پھر ہم سے پوچھنے کیوں آئے ہو؟ اس کے ہوتے ہوئے اور کسی سے مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں. اور یہ اتنے بڑے لوگ تھے، حضور پاک نے فرمایا کہ میرے عبداللہ ابن مسعود کی یہ شان ہے کہ اس کی پنڈلی ایک پلڑے میں رکھ دو اور ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دو تو میرے صحابی کی پنڈلی بھاری ہو جائے گی. مانا کیا ہے؟ یعنی اللہ نے وہ شان دی ہے. اب یہ مانا تھوڑا ہے کہ اس میں لوہا بندھا ہوا ہے بھاری ہو جائے گی. مانا یہ ہے کہ عظمت ایک شان ایسی ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کہ ساری دنیا ایک طرف اور ایک صحابی ایک طرف. اس لیے ان سب نے کہا کہ اعراف کون ہیں جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائیں. وقد جاء في حديث مرفوع رواه الحافظ ابو بكر المردوي حدثنا عبد الله بن اسماعيل قال حدثنا عبيد بن الحسن قال حدثنا سليمان داود قال حدثنا نعمان بن السلام قال حدثنا شيخ لنا يقال له ابو عباد عبد الله بن محمد بن يقين جابر بن الله رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن استوت حسناته وسيئاته فقال اولئك اصحاب الاعراف لم يدخلوها وهم يطمعون. هذا حدیث غریب من هذا الوجه. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث مرفوع بھی ہے جس کو حافظ ابو بکر اپنے مردوی نے ذکر فرمایا سند کے ساتھ، لیکن اس سند کے اندر غرابت ہے کہ شیخ اللہ پتہ نہیں وہ کون ہے، نام بھی نہیں اس کا. وہ روایت فرماتی ہے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا امن استبت حسناتہ وسیئاتہ، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، ان کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اولئک اصحاب الاعراف، یہی وہ لوگ ہیں اصحاب اعراف، لم يدخلوها، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، وهم يطمعون، وہ طمع رکھتے ہوں گے، امید رکھتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں بھی داخل کر دیں. ورواه من وجه آخر عن سعيد بن سلمة عن أبي الحسام عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم امن استوت حسناته وسيئاته وعن أصحاب الأعراف فقال إنهم قوم
خرجوا ساعة بغیر اذن آبائهم فقتلوا فی سبیل اللہ۔ اس سند مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اولئک اصحاب الاعراف، اعراف والے یہ لوگ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوں گے انہم قوم، یہ وہ ایسی قوم ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے لیکن والدین کی اجازت نہیں دی، اپنے والدین کی اجازت کے بغیر اللہ کے راستے میں جہاد پہ نکلے، شہید ہو گئے۔ اب شہید ہونے کی وجہ سے وہ جہنم سے تو بچ گئے، لیکن والدین کی نافرمانی کی وجہ سے جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اندازہ کریں کہ والدین کی نافرمانی کتنی بڑی بلا ہے کہ شہید ہونے کے بعد بھی جنت نہیں ملتی، حالانکہ شہید کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا تیسرے مقام پہ ان کا ذکر ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے راستے میں شہید ہونے والوں کو مردہ بھی نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، تم نہیں سمجھ سکتے ان کی زندگی کیا ہے۔ یعنی شہادت کا کتنا بڑا مقام ہے، وہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ اس دور میں کافروں کے ساتھ لڑنے والے، ہندوؤں کے ساتھ لڑنے والے، روسی کمیونزم کے ساتھ لڑنے والے مجاہدین، ہزاروں واقعات ہیں کہ مجاہدین کی لاشیں جب آئی ہیں اپنے اپنے گھروں کو، اور لاشوں پہ 15 20 دن گزر گئے، لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی سو گیا ہے، ابھی نیند آ گئی ہے۔ بالکل اسی طرح تر و تازہ ہے، وجود بھی تر و تازہ ہے اور چہرہ بھی تر و تازہ ہے۔ شہید کا اتنا بڑا مقام ہے، لیکن والدین کی نافرمانی ایسی بلا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جنت سے روکا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے والدین کی رضا حاصل کریں، اور اگر والدین ناراض فوت ہو گئے ان کے راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے لیے آپ عمرہ کریں، حج کریں، دعائیں کریں، ان کے لیے صدقات جاریہ کریں، اللہ توفیق دے تو مسجدیں بنائیں، مدرسے بنائیں، پانی کے انتظام کریں۔ جیسے کتنے ملک ہیں نا، آپ دیکھیں آپ کے تھر کے علاقے ہیں یہاں پانی کوئی نہیں، تو اگر آپ ایک کنواں بھی لگوا دیں گے، اگر آپ ایک پائپ بور کروا دیں گے تو کتنے لوگ ہیں جو پانی پیئیں گے اور آپ کو دعائیں کریں گے۔ تو اس لیے اپنے والدین اگر تو موجود ہیں تو ہر حال میں راضی کرو، جیسے بھی راضی کرنا پڑے، منانا پڑے، معافی مانگنی پڑے ان کے پاؤں پہ، کیونکہ اسی کے نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو، تو اکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ان کے آگے گر جاؤ پانی، ان کے پیشاب کے قطروں سے تو تم پیدا ہوئے ہو، تو پھر اکڑ کے اس بات کی میں اور میرا باپ تو جی جاہل ہے، دیہاتی ہے، اور میں تو جناب پڑھا لکھا ہوں۔ کیا میں پڑھا لکھا ہوں؟ تم ہو کون؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ اصلیت کیا ہے؟ ماں اور باپ کے پیشاب کی جگہ سے تو تم نکلے ہو، اکڑ کے اس بات پہ رہے نہ۔ ایمان سے کہو جب نطفہ ٹھہرتا ہے تو وہ باپ کے منہ سے آتا ہے، پیشاب کی جگہ سے آتا ہے، اور جب تم ماں کے پیٹ سے تشریف لاتے ہو تو ماں کے منہ سے نکلتے ہو یا پیشاب کی جگہ سے نکلتے ہو؟ تو یہ تو تمہاری حقیقت ہے، تو اکڑ کس بات کی؟ تو بڑے آدمی تم کیسے بن گئے ہیں؟ ساری زندگی تو ماں کے غذائز کا خون پیتے رہے ہو اندر، تو باہر نکلنے کے بعد میں بڑا اور میرا باپ ایسا ہے اور میرا باپ ایسا ہے۔ تیرا باپ کافر بھی ہو، باپ فاسق و فاجر بھی ہو، اولاد کبھی آگے سر نہ اٹھائے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تیرا شان ابراہیم الخلیل سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا، اور تیرا باپ آزر سے زیادہ گندا نہیں ہو سکتا۔ آزر کافر ہے اور بیٹا خلیل ہے، اور باپ کہتے ہیں ارجمنک وہجرنی ملیا، میں تمہیں پتھر مار مار کے علیحدہ کر دوں گا، دوڑا دوں گا، ہٹ جاؤ اپنی اس بات سے۔ لیکن خلیل کہتے سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اچھا ابا جان، اگر آپ اتنے ناراض ہیں تو میں علیحدہ ہو جاتا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے دعائیں مانگتا رہوں گا، میں آپ کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا رہوں، میں آپ کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اور ابراہیم نے کبھی نہیں چھوڑا، بغفر لے ابھی، اللہ میرے باپ کی مغفرت کر، اللہ میرے باپ کی مغفرت کر۔ تو آخر تیرا باپ گناہگار ہو سکتا ہے، کافر تو نہیں۔
تیرا باپ فاسق فاجر ہو سکتا ہے، آزر تو نہیں، اور تم بڑے آدمی بن سکتے ہو لیکن ابراہیم خلیل اللہ تو نہیں بن سکتے ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک و تعالی کی کروڑوں رحمتیں ہوں سیدنا علی پر، آپ فرماتے تھے کہ مجھے تعجب آتی ہے جب کسی بندے کو میں اکڑتا ہوا دیکھتا ہوں، جب کسی بندے کو میں خان اور میں سردار اور میں وزیر اور میں وڈیرا اور میں بڑا افسر، تو کہتے تھے مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ دو پیشاب کی جگہوں سے نکلنے والا اکڑ کس بات پہ رہا. اور کہتے تھے حضرت نے کبھی غور بھی کیا کہ آئے کہاں سے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عجیب آدمی ہے، اکڑ کس بات پہ رہا ہے کہ جس کا مخرج کیا ہے دو پیشاب کی جگہ، یعنی پیشاب کی جگہ سے جو 2 دفعہ نکلا ہے، اور اندر ماں کے پیٹ میں اپنے حیض کے خون غذا بنتی رہی، اور باہر جب نکلے آپ جناب والا تو اپنے پیشاب میں لتڑا ہوتا تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں جب تک ماں باپ نہ اٹھائے. اپنے پیشاب میں پڑا ہے، اپنی گندگی میں پڑا ہے. اور اللہ نے ہر بندے کے ذمے ایک ایسی بلا لگا دی ہے کہ روزانہ بیٹھا ہوتا ہے لیٹرین میں، اپنی گندگی کے اوپر بیٹھا ہے آرام سے، اور وہ گندگی نہ نکلے تو پھر دیکھو کیا حشر ہے حضرت کا. اچھا پتہ ہے ایک قول میں حضرت علی نے فرمایا کہ جب بندہ اپنی گندگی پہ بیٹھتا ہے نا، جب باہر آتا ہے تو فرشتہ کہتے ہیں ہاں دیکھ لیا جو کھایا تھا کیا بن گیا. تو فرشتہ مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے بندے غور کر، تم نے کیا کھایا؟ دودھ کھایا، ملائی اور پتہ نہیں کھویا اور پستے اور فروٹ. انجام اس لیے غور کر لو کہ اگر تم بھی مر گئے تو کیا بن جاؤ گے؟ جیفا. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد رکھ لو، فرماتے تھے اولہ نطفۃ کذرہ وآخرہ جیفا. فرماتے تھے کہ جس بندے کی اول بنیاد کیا ہے؟ گندا پانی. انتہا کیا ہے کہ مر جائے تو جیفا بدبو ڈال کے اپنا ماں باپ بھی کہیں گے یار دفعہ کرو نکلو، بدبو ہوگی سارا محلہ نہیں بیٹھ سکتا. اور زندگی کے دوران حضرت کیا ہے؟ پیٹ میں گندگی اٹھائے پھر رہے گا تو اکڑتے کس بات پہ ہو؟ کس بات میں تمہیں تکبر ہے؟ بعض لوگ ہیں چلے نا جی دیکھتے ہیں اپنے سائے کو بھی دیکھتے ہیں کہ جناب میں ٹھیک چل رہا ہوں. بعض آدمی ماشاءاللہ اچھی طرح داڑھی صاف کر کے اور جناب کر کے فرش شیشے پہ کریم شریم لگا کے پھر غور کر کے دیکھتا ہے کہ نبی کی سنت کہیں نظر تو نہیں آ رہی نا، اچھی طرح میں نے رگڑا لگا دیا ہے نا. کس بات پہ اکڑے ہو؟ نبی کی سنت کو مٹا کے خوش ہو. یاد رکھو حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بندہ سنت نبی کے بارے میں استہزاء کرے یا اس کو برا سمجھے چاہے عمل بھی کرے. مسئلہ سمجھو کیا مانا؟ ایک آدمی نے داڑھی رکھی ہے لیکن کہتے یار ہے بڑا مسئلہ مصیبت ہے ہر وقت داڑھی. انہوں نے کہا ایمان سے نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے. سمجھ لو بات. نواقض اسلام جہاں انہوں نے لکھے نا کن کن چیزوں سے اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے، انہوں نے کہا کفر و شرک کرے تو نکل جاتا ہے، حضور پاک کا انکار کرے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، ختم نبوت کا انکار کرے تو اسلام سے نکل جاتا ہے، اللہ کے دین کی شریعت کے جو احکام اللہ نے فرض کیے ہیں ان کو فرض اور نہ مانے تب بھی اسلام سے نکل جاتا ہے. اسی میں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر نبی کی سنت ہے، یعنی ایک تو ہے کہ رکھتا ہی نہیں نا، وہ تو اور زیادہ گناہگار ہو گیا نا. ایک ہے کہ سنت رکھی ہوئی ہے لیکن پھر بھی دل میں استدعا کرے یار یہ ہے مصیبت ہر وقت داڑھی، اور دیکھو یار کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے. عجیب سی بات ہے، پتہ نہیں اللہ نے کیوں حکم دے دیا داڑھی رکھنے کا. داڑھی نہ ہوتی ہم عورت بن کے رہتے دنیا میں زیادہ اچھے لگتے. انا للہ. تو فرمایا کہ نتیجہ اس کا پتہ ہے کیا؟ وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان بھی نہیں رہتا. اچھا کیا مانا؟ کافر ہو گیا تو بیوی نکاح رہ گیا کافر کا. اچھا نکاح نہ رہا، آگے جو اولاد پیدا ہوگی وہ
لفظ تو بڑا آسان ہے جی کافر ہو گیا، جی جو چھوڑو جی مولوی کہتے ہیں کافر ہو گیا، وہ جی مولوی نہیں کہتے، مولوی بیچارے کی کیا طاقت ہے کہ کسی کو کافر کہے؟ مولوی کے ذمہ ہے بتا دینا، وہ بتاتا ہے کہ یہ کعبہ ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ تم کافر ہو، وہ کہتا ہے کہ ہمارے محبوب خاتم النبیین ہیں، حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، غیر اللہ پہ بھروسہ کرنا شرک ہے، اور وہ کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ بابا جادو کرنا جو ہے کفر ہے، جادو پہ ایمان رکھنا جو ہے کفر ہے، جادو کرانے والا جو ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مولوی بتاتا ہے، بناتا نہیں، بتانے اور بنانے میں بڑا فرق ہے۔ باقی تو تم نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ ہاں حضور کی سنت رکھ کے تم اس پہ خوش ہوتے ہو یا برا سمجھتے ہو، یعنی ایک آدمی نے سمجھا ہوا کہ کیا کریں جی اب حکم شریعت کا ماننا تو ہے، اور ایک آدمی کہتا ہے بھائی نہیں میرے محبوب کی سنت ہے۔ یار کمال کی بات ہے، اگر داڑھی خوبصورت نہ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو دیتے، اگر داڑھی میں جمال نہ ہوتا، اگر داڑھی میں کمال نہ ہوتا تو اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک تمام نبیوں کو داڑھی کیوں دیتے؟ ویسے ہی بنا دیتے بغیر داڑھی کے، اللہ تو قادر تھے نا۔ تو نماز زمانہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو جمال ہے۔ دیکھا نہیں کہ حضرت سیدنا خلیل نے جب دیکھا نا بال سفید ہو گئے تو انہوں نے پوچھا اللہ میاں یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو کالے تھے، یہ کیسے ہو گئے؟ کیا رنگ بدل رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تو بندے کا وقار ہے۔ کہا اچھا وقار ہے تو ضد نہیں، وقار میں سارے سفید کر دو، وقار بڑھ جائے۔ مانا یہ ہے کہ سنت پہ عمل کرو تو خوش ہو کے، یہ سمجھ کر کے یہ میرے محبوب کی سنت ہے۔ ہاتھ اللہ نے ہمیں دونوں دیے ہیں، یہ بھی ہمارا ہاتھ ہے، یہ بھی ہمارا ہاتھ ہے۔ جب داہنے ہاتھ سے پانی پیو تو خوش ہو جاؤ سبحان اللہ نے مجھے نبی کی سنت پوری کرنے کی دو۔ جب مسواک کر لو تو کہو الحمدللہ اللہ نے دیکھو جی کمال ہے، یار ٹھیک ہے برش بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے ٹھیک ہے، لیکن مسواک ہے، یہ سنت ہے حضور کی، سبحان اللہ حضور پاک نے مسواک استعمال کیا۔ تو یعنی جب حضور کی سنت پہ عمل کرو تو دل میں جب خوشی آئے، فرحت آئے اور ایمان تازہ ہو جائے کہ الحمدللہ یار آج اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کعبے میں نماز پڑھی، یار آج تو کمال ہو گیا جی مجھے حجر اسود پہ بوسہ دینے کا موقع مل گیا سبحان اللہ، اور یار یہی حضور کے لب لگے تھے نا، میں کتنا خوش نصیب ہوں بھئی آج میں نے تو ماشاء اللہ رکن یمانی پہ ہاتھ لگا لیا، اور جی آج کمال ہو گیا اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لی، تو دل میں ایمان ہو، دل میں خوشی ہو۔ یہی صحابہ کی شان تھی کہ اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، کہ جو جو قرآن پڑھا جاتا تھا ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی حضور کی سنت کا صحیح عاشق بنا دے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک آدمی کا دودھ پینے والا پتہ نہیں کیا بکری کا بچہ تھا، بکری مر گئی، کتیا بھی تھی، وہ کوئی 2 بکری حلال ہے، خیر ہے، وہ کتیا تمہارے گھر میں جو رہتی ہے تم کھانا بھی ڈالتے رہتے، تمہیں کچھ ہو گیا ہے؟ اچھا ایک بکری کا دودھ نکال کے آدھا تم پی رہتے ہو، آدھا تم بلی کو پلا دیتے ہو، کتے کو پلا، تمہیں کیا ہو جاتا ہے؟ تمہیں کچھ نہیں ہوتا نا، بکری کے بچے کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر میں نماز میں کھڑا ہوں اور میری ہوا نیچے سے خارج ہو، وہ پیٹ کی ہوا نہیں تو کس چیز کی ہوا ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ نا، ہوا کس چیز کی ہے؟ تمہارے پیٹ کی نہیں ہے تو کس بلا کی ہے؟ نکلی تو پیٹ سے ہے نا، اور پاخانے کی جگہ سے نکلی ہے، واضح ہو گئی بات کہ بھی دبر سے خارج ہوئی ہے۔ اصل میں یہ بیچارے مسئلے تو سمجھتے نہیں نا، کریں کیا؟ مصیبت آج کل یہ آ گئی ہے کہ ہر آدمی نے 2 جماعتیں پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد اصل ایک ہوتا ہے کہ جیسے دوبر سے ہوا خارج ہوتی ہے
کبھی کبھی قبل سے عورت کے اگلے حصے سے بھی ہوا خارج ہوتی ہے، وہ ہوا الگ ہے، یہ ہوا الگ ہے۔ اب یہ بیچارہ سمجھ تو ہے نہیں، مسئلہ پوچھ رہا ہے، پڑھا نہیں کہیں کتاب میں، تو جو دبر